بائبل، تورا، زبور اور قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ واقعہ موجود ہے، اور ہم نے آج یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایک فرعون ہے جسے اپنے خدا ہونے کا گمان ہے، جو بستیاں کھپانے کی بات کرتا ہے، تہذیب مٹانے کی بات کرتا ہے، جس کے لیے انسانی زندگی ایک کیڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن میں فرعون کو اللہ کی نافرمانی، ظلم اور گھمنڈ، مغرور کا سمبل بتایا گیا ہے۔ وہ اپنی طاقت کو خدائی حق سمجھ بیٹھا تھا، اپنی فوج اور خزانے پر اتنا مغرور تھا کہ اس نے ہزاروں معصوموں کو قتل کر دیا۔ اور آج جب ہم امریکہ کے پچھلے 50-60 سال کے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب ملتی جلتی تصویر سامنے آتی ہے۔ طاقت کا وہی گھمنڈ، دولت کا وہی روب، اور کمزور ملکوں پر حملوں کا وہی ظلم۔ فرعون کے ساتھ امریکہ کا کمپیریزن کوئی جذباتی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک بے حد سیریس انالیسس ہے، جو امریکہ کی فارن پالیسی کو فرعونی سوچ کے آئینے میں دیکھتی ہے۔ فرعون اپنی فوج پر اتنا بھروسہ کرتا تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا۔ امریکہ نے بھی پچھلے 50-60 سال میں اپنی سپر پاور کی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے درجنوں ملکوں میں سیدھے حملے کیے یا پراکسی جنگیں لڑیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمک حملے کر پوری نسل کو ختم کرنے کی جو شروعات کی، وہ آج تک قائم ہے۔ 1955 سے 1975 کے بیچ ویتنام جنگ، لاکھوں بے گناہوں کی شہادت، ایجنٹ اورنج جیسے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال، اور ون ول بی کمپاؤنڈ جیسی ظالمانہ پالیسی جارحیت اور اگریشن کی خوفناک مثال ہے۔ امریکہ یہاں اپنی ہار ماننے تک لاکھوں جانیں لے چکا تھا۔ 1991 سے 2003 کے بیچ عراق جنگ، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ایک جھوٹ جس کی بنیاد پر پورا ملک تباہ ہوا۔ صدام حسین کے خاتمے کے بعد ISI جیسی دہشت گرد تنظیمیں پیدا ہوئیں، لاکھوں معصوم شہید ہوئے، اور امریکہ نے ڈیموکریسی لانے کا ڈھونگ رچا۔ 2001 سے 2021 تک افغانستان جنگ، 9/11 حملے کے بعد 20 سال کی جنگ میں امریکہ نے طالبان کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں سے یعنی افغانستان سے اسے بھاگنا پڑا۔ حملوں میں ہزاروں بے گناہ مارے گئے، اور اسے محض کولیٹرل ڈیمیج کا صرف ایک آنکڑا یعنی نمبر بنا کر فرار ہو گئے۔ لیبنن، صومالیہ، لیبیا، سیریا اور یمن، یہ وہ ملک ہیں جہاں امریکہ نے سیدھے یعنی اپنے ساتھیوں کے ذریعے خون کی ندیاں بہائیں۔ لیبیا میں غدافی کے بعد ملک تباہ ہوا، سیریا میں ISIS کو پناہ ملی، اور یمن میں ہوائی حملوں میں امریکی ہتھیاروں اور انٹیلیجنس کا سیدھا استعمال ہوا۔ فرعون نے بھی اپنی فوج سے ڈرایا، لیکن آخرکار وہی فوج ایک دن اسے بچا نہیں پائی۔ امریکہ کی فوج کا آج بھی دنیا بھر میں ڈر کا دوسرا نام ہے، لیکن افغانستان اور حالیہ ایران جنگ نے اس کی حدیں بھی بے نقاب کی ہیں۔ اربات ڈالر کی دھونس دکھا کر امریکہ معاشی ظلم کا ایک نیا چہرہ بن بیٹھا ہے۔ فرعون کے پاس خزانہ تھا جسے وہ اپنی طاقت کا ثبوت سمجھتا تھا۔ امریکہ نے ڈالر کو دنیا کی ریزرو کرنسی بنا کر ایک نئے طرح کا معاشی ظلم پیدا کیا ہے۔ سوئفٹ سسٹم کے ذریعے کسی بھی ملک کو معاشی طور پر پیرالائز کیا جا سکتا ہے، بھکاری بنایا جا سکتا ہے۔ اور اب بات ایران پر لگی پابندیوں کی۔ امریکہ نے ایران پر اتنی سخت پابندیاں لگائیں کہ اس کا عام شہر دواؤں اور کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہو گیا۔ میکسیمم پریشر کی پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں بچے بیماریوں سے بنا دوا کے شہید ہو گئے۔ امریکہ نے کسی کو نہیں بخشا۔ روس پر بھی سینکشنز لگائے، کیا کمزور اور کیا طاقتور۔ یوکرین جنگ کے بعد روس کو سوئفٹ سے باہر کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک ملک کے خلاف نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام تھا کہ امریکہ کے خلاف جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے آپ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ طاقت کا غرور دکھا وینزویلا اور کیوبا کے خلاف۔ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اغوا کرنا طاقت کا سب سے خطرناک مظاہرہ تھا۔ دہائیوں سے جاری پابندیوں نے وینزویلا اور کیوبا کو تباہ کر دیا۔ کیوبا پر
امریکی ایمبارگو کو یونائٹڈ نیشنز نے بھی بار بار انلیگل قرار دیا، لیکن امریکہ نے ایک نہیں سنا۔ فرعون اپنے خزانوں سے لوگوں کو خریدتا تھا، امریکہ اپنے ڈالر کی سپرمیسی سے ملکوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ یہ معاشی ظلم اس فوجی ظلم سے کم نہیں جو بامز میسائلوں سے ہوتا ہے۔ ہم ہی خدا ہیں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ امریکہ نے اسے تھوڑا پالش کر کے کہا ہے۔ امریکن ایکسیپشنلزم ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے کہ امریکہ فطری طور پر دوسرے ملکوں سے مختلف ہے، سپیریئر ہے، اور اسے دنیا کے نظام کو بدلنے کا حق حاصل ہے۔ یہ نظریہ دوسرے ملکوں میں دخل اندازی یعنی انٹرونشن، یونیلیٹرزم یعنی ایک طرفہ پسندیدہ ہونے کا جو ہمارے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، اور دنیا پر حکومت یعنی گلوبل ڈومیننس کی ظالمانہ اور اگریسو مشن میں اب تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ سوچ کہ امریکہ دنیا کا پہرے دار ہے، ڈیموکریسی کا مسیحا ہے، اور جہاں چاہے رجیم چینج کر سکتا ہے، آج ظلم کی ساری حدیں پار کر چکی ہیں۔ گوانتانامو بے جہاں انٹرنیشنل قانون کو طاق پر رکھ کر ایک جیل جہاں قیدیوں کو کوئی عدالت، کوئی وکیل، کوئی انصاف نہیں ملا، یہ اسی فرعونی جیل خانوں کی یاد دلاتی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اور حامیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اور اب بات CIA کے بلیک سائٹس کی، ایک اور فرعونی سوچ کی۔ دنیا بھر میں جیلوں میں انہینسڈ انٹیروگیشن ٹیکنیک یعنی ٹارچر کا استعمال۔ ابو غریب جیل کی تصویریں دنیا نے دیکھی، کتوں سے قیدیوں کو کٹوانا، ننگا کر کے تصویریں کھینچنا، یہ سب سو کالڈ سویلائزڈ امریکہ کے کارنامے ہیں۔ پریونٹیو وار کی یہ سوچ بہت خطرناک ہے۔ بش ایڈمنسٹریشن کا یہ کانسیپٹ کہ امریکہ کسی بھی ملک پر پہلے حملہ کر سکتا ہے اگر اسے کسی بھی طرح کا خطرہ محسوس ہو، یہ فرعونی سوچ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہی فرعون نے بھی کیا تھا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں، اس لیے تمہیں مارنا میرا حق ہے، اور اسی لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا۔ قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں فرعون کا انجام صاف ہے۔ اس کی فوج اور خود فرعون سمندر میں ڈوبا، اس کا غرور مٹی میں ملا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی امپائر، کوئی سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ جو برٹش امپائر کبھی سورج پر حکومت کرتا تھا، آج وہ ایک چھوٹے سے آئلینڈ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سوویت یونین ایک سپر پاور تھا، ایک رات میں ٹوٹ گیا۔ امریکہ کے اندر بھی دراریں نظر آ رہی ہیں، معاشی بدحالی، نسلی فسادات، پولیٹیکل پولرائزیشن، اور دنیا بھر میں بڑھتا ڈی ڈالرائزیشن۔ چین، روس اور برکس ممالک اب ایک نئی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ایک ہی فرعون کی حکومت اب نہیں چلے گی۔ امریکہ کو فرعون کہنا کوئی نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایک بے حد سنگین اور گمبھیر کمپیریزن ہے۔ فرعون کی 3 خامیاں تھیں: طاقت کا گھمنڈ، دولت کا روب، اور کمزوروں پر ظلم۔ امریکہ نے پچھلے 50-60 سال میں یہی تینوں چیزیں دنیا کو دکھائی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ امریکہ کے اندر آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ ویتنام جنگ کے خلاف ہنگامہ، عراق جنگ کے خلاف پروٹیسٹ، اور بلیک لائیوز میٹر جیسی مہم یہ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی ملک یا قوم ظلم پسند نہیں ہوتی، بلکہ سسٹم اور حکمران ایسے ہو سکتے ہیں۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ظلم کبھی دائم نہیں رہتا، ہمیشہ نہیں رہتا۔ فرعون ڈوبا، ہٹلر مرا، اور نہ جانے کتنی سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے فرعونی راستے سے واپس آئے گا، یا وہ بھی اسی انجام کو پائے گا جو فرعون کا ہوا تھا۔ اسٹریٹ آف ہرموز میں امریکہ کی شکست اسی سمندر میں مغرور فرعون کے ڈوبنے کی علامتی خاتمے کی شروعات نظر آ رہی ہے۔